الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال في موضع آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمامی حضرات عقیدت محبت خلوص پیار اور ثواب کی نیت سے ذرا بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا ماشاءاللہ کہ لنگر نہیں انتظام ہے روٹی دا انتظام کوئی نہیں کہ تسا ساڑھے کو بدلہ لے ہونا ہے جو محبت میں بیٹھے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ مجمع میں ہمارے منڈی مولوی سیاہ الرحمان مولانا بلال صاحب ان سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں منڈی مولوی سے ہمارے مہمان مولانا بلال صاحب جہاں بھی ہیں مہربانی فرما کر اسٹیج پر تشریف لے آئیں میرے بعد سفیر امن بھی آپ سے مخاطب ہوں گے لیکن آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ صرف ان کا بیان سنیں گے کیونکہ اسی جوان جہان تے اسی اپنی مرضی نال بیان کرنا ہے تے تانوں سنوانا ہے اور جو آپ سننے کے لیے آئے ہیں آپ کا ایک سفارشی ابھی سعودیہ چلا گیا ہے ہمارا بھائی عدنان
اس نے ادھر ہونا تھا، بس اسے سعودیہ جانا پڑ گیا۔ اس نے تو طرح طرح کی آپ کو بیانات کرنے کے لیے مجھے ایڈوائز کی، مجھے نصیحتیں کی، لیکن ان سے یہ بھی طے تھا کہ آپ بھی بیدار بیٹھے ہوں گے۔ 11 بھی بجے ہیں، اتنی دیر تک تو ہماری فیس بک اور واٹس ایپ کے میسیجنگ ہی پوری نہیں ہوتی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے پوری توجہ کے ساتھ اپنا زور لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اہل بیت کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ یہ روزانہ موقع نہیں آتا، مجھے لگتا ہے آج کا پروگرام بھی کئی سالوں کے بعد یا کافی سالوں کے وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کی طرف جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات پوری توجہ انہماک کے ساتھ میرا ساتھ دیں۔ یقین مانیے اگر سیرت نے آج ہمیں کچھ نہیں سکھایا تو آج کی اس مجلس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پلڑے میں صحابہ اور اہل بیت کی شان کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گیا تو ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ اگر ہماری جھولی میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ترانے بطور عشق نہیں ڈالے گئے تو یقین مانیے آج کی ہماری اس مجلس کا کسی طرح کا بھی کوئی فائدہ اٹھانے والا ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ تعداد آپ کی کم نہیں ہے، الحمدللہ کثیر تعداد میں ہزاروں کا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ کرسی مل گئی۔ کرسی نہیں ملتی تو بندے بولتے ہیں، جب کرسی مل جاتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ امید حق نواز جھنگوی کے دیوانوں سے ہمیں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ صرف آدھا گھنٹہ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیے جاؤں گا، اور جو آپ سننے کی کوشش میں آئے ہیں، جس محبت کو لے کر آئے ہیں، وہ تمام باتیں بھی میں آپ حضرات سے کر جاؤں گا۔ ایک مرتبہ دوبارہ نئے جذبے سے درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ میں کسی شہر کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، بادشاہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ رب العالمین کی بات کر رہا ہوں کہ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، روح الامین چومے طلبہ سرکار۔ پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، روح الامین چومے طلبہ سرکار کا، مزمل ہے مدثر ہے رتبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت کلمہ سرکار کا، اور روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں۔ روزے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا۔ مولانا ممتاز صاحب اس سے بہتر میرے پاس الفاظ نہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم۔ مجھے یہ کیوں کہنا پڑا؟ چند ماہ پہلے وزیر آباد میں اس وجہ سے ایک بچی کو طلاق دے دیا گیا کہ تم سے دوسری مرتبہ ہم نے بیٹی کی امید نہیں لگائی تھی، دوسری مرتبہ ہمیں بیٹا چاہیے تھا، لیکن اب تو نے دوسری مرتبہ بھی ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اس وجہ سے تجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ مجھے یہ کبھی نہ کہنا پڑتا اگر میں رحیم یار خان کا وہ واقعہ نہ سنتا کہ 2 بیٹیوں کے بعد ایک ماں نے تیسری مرتبہ بھی ایک بیٹی کو پیدائش دی، اس کے خامد نے اپنی بیٹی کو، اس بیوی کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ تجھ سے تو میں نے بیٹوں کی امید لگا کے تجھے اپنے گھر کی دلہن بنایا تھا، تو بیٹیاں بنانے والی مشین بن کے یہاں پہ آئی ہے۔ مجھے یہ کبھی نہ کہنا پڑتا کہ کشمیر کے ایک علاقے میں ہسپتال کے اندر ایک بہن کو اس وجہ سے تنہا چھوڑ کے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے کہ اس سے پہلے ہی بچے میں ایک بیٹے کی امید لگا کر آئے تھے، لیکن اس نے پہلے ہی بچے میں بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں ان تمام واقعات کو تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیونکہ بیٹیوں سے ہی چل رہا ہے شجرہ سرکار کا۔
اور بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے، صدیق کے دیوانے ذرا بلند آواز سے، بیٹی کا عقد کر کے گوندا صدیق نے دھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، میں رات کو خواب میں دیکھوں جلوہ سرکار کا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے تم ظلم کی حد کو پار کرو ہم صبر کا دامن تھامے ہیں، تم ظلم کی حد کو پار کرو ہم صبر کا دامن تھامے ہیں، تم لاکھ حملے ہم پہ کرو ہم اپنی شہادت مانتے ہیں، تم بھٹکے ہوئے ہو منزل سے ہم منزل کو پہچانتے ہیں، تم ابن سیاد ملعون کی آل سے ہو ہم فکر جنوی جانتے ہیں، یہ جاں اپنی ہے قرض صحابہ یہ قرض تو ہم پہ بقایا ہے، یہ جاں اپنی ہے قرض صحابہ یہ قرض تو ہم پہ بقایا ہے، تم کتنے فاروقی مارو گے رب نے ان سب کو فاروقی بنایا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے سالانہ پروگرام میں چوک فاروق اعظم میں بھائی رضوان فاروقی صاحب، راؤ اشرف الحسینی صاحب اور ان کے تمام رفقاء معاونین کی محبت کی وجہ سے چند ایک محبت بری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ تحفظ کی جب بات آتی ہے تو یقیناً ہر بندے کے ذہن میں حفاظت کا ایک تخیل بنتا چلا جاتا ہے، حفاظت کا ایک حصار بندے کے وہم و گمان میں جنم لیتا نظر آتا ہے، اور پھر تحفظ بھی ختم نبوت کا ہو جس کا سب سے پہلے تحفظ اللہ رب العالمین نے خود کیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جس تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں کھپا ڈالی ہوں، جس تحفظ کے لیے اہل بیت نے کبھی کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا ہو، جس تحفظ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمہ کذاب جیسی بلا کا مقابلہ کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ نبی کی ختم نبوت کا علم بلند کیا ہو، اس تحفظ کی بات ہے جس تحفظ کے لیے ائمہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، تابعین ختم نبوت کے لیے اپنی جوانیاں لٹا گئے، اور تبع تابعین اسی تحفظ کے لیے اسی حفاظت کے لیے اپنی زندگی اور موت کے فاصلے مٹا گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، ہمارے اکابر امام ابن تیمیہ تک، یہ تمام کے تمام تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو سرخیل بنا کر کفر کے سینے پہ چڑھ کر دال مونگتے ہوئے نظر آئے۔ رب کعبہ کی قسم یہ تحفظ آج کا نہیں ہے، یہ تحفظ 1400 سال پہلے جب آمنہ کے در یتیم کی آمد کا منادہ بولا گیا تھا، منادی بولی گئی تھی، اعلان ہو گیا تھا اور الارم بج چکے تھے، جب سے آمنہ کے در یتیم کے اس دنیا میں آنے کی خوشخبریاں مل چکی تھی، اللہ نے اس وقت سے اس حفاظت اور تحفظ کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک گلستان کی شکل بنائی تھی۔ آمنہ کے در یتیم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انسانوں نے نہیں بلکہ حیوانوں نے بھی آمنہ کے در یتیم
یتیم کی خوشخبری انسانی زبانوں میں آ کے مسلمانوں کو ایمان والوں کو دی تھی. میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا. میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بت جس کے پوجنے والے اس وقت ہزاروں لوگ موجود تھے. جب آمنہ کے در یتیم آئے اسی بت کو اللہ نے زبان دی. اس بت نے خوشخبری سنائی اپنے ماننے والوں کو, اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کو. اسی بت نے کہا اب میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ آمنہ کا لال آ چکا ہے جو ایک خدا کے آگے تمہیں جھکاتا نظر آئے گا اور ختم نبوت کا تاج پہنتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ تحفظ آج کا نہیں ہے. جب آمنہ کے در یتیم آئے تھے تو میں پڑھ کر حیران ہوا کہ شاہ فارس اور روم کے خواب کے اندر آ کے انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ اب جو تم چاہو جلال لے کر, اب سطوت اور جلوت لے کر, اب روب اور ددمدہ لے کر جو تم گھروں سے نکلتے ہو اپنے محل کا روب لے کر پوری کائنات کو تہلکے میں رکھا ہوا ہے. آج کے بعد تمہارا یہ تہلکہ نہیں چلے گا. آج کے بعد تمہاری یہ سلوت نہیں چلے گی, کیونکہ آمنہ کے در یتیم باغ و بہار بن کر, ایمان و یقین بن کر, حسن اور کمال بن کر, جمال اور ایمان بن کر, وجدان و اسلام بن کر, دین اور شریعت بن کر اس دنیا میں اسلام کا پرچم لے کر آ چکے ہیں. اب تمہاری دال نہیں گلے گی, اب تمہاری ترقیاں نہیں ہوگی. اب تمہیں اللہ رب العزت کی لاٹھی کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. ابو بکر صدیق کی حفاظت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. عمر کی عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. عثمان اور علی کی شجاعت اور سخاوت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. رب کعبہ کی قسم پھر وہ پیغمبر آئے جن کے بارے میں کہا گیا بدر تجھا, شمس سہا, آفتاب ہدا, نور ہدا, سرفراز رضا, تاجدار غنا, سید عزیزہ, روح گلستہ, شمع فیروزہ, صاحب کنمکہ, جانشین عبداللہ, جگر گوشہ آمنہ, امام حرم, حکمران عرب, قائد انسانیت, فخر کونین, صاحب کنمکہ, سید الاولی, سید الاخری, اکرم الاکرمی, شفیع المسلمین, راحت للعاشقی, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, وجہ کائنات, مقصود کائنات, عطرت کائنات, وحدت کائنات, مودت کائنات, اخلاق کائنات, گفتار کائنات, للکار کائنات, یلغار کائنات, ہمت کائنات, قوت کائنات, جرت کائنات, استقامت کائنات, طاقت کائنات, فصاحت کائنات, بلاغت کائنات, حسن کائنات, جمال کائنات, کمال کائنات, جلال کائنات, عزت کائنات, عظمت کائنات, رفت کائنات, بلندی کائنات, آسرہ کائنات, سہارہ کائنات, مزکہ کائنات, مصفہ کائنات, تطہر کائنات, مطہر کائنات, خاتم المرسلین, امام المتقین, امام المرسلین, خاتم النبیین, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا سورج طلوع ہو چکا ہے. آمنہ کے در یتیم ختم نبوت کا تاج پہن کر اس کائنات میں آ بھی چکے ہیں. قیامت وقت تک آنے والے ایمان والوں کے دل و دماغ میں چھا بھی چکے ہیں. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, مجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اب بات ختم نبوت کی ہے تو یہی سے آغاز کرتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں. میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی, اللہ کا قرآن کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا. کیا کہا؟ اوہ بولو یار, او تو انو رب دا واسطہ. الم یجد کا یتیمن, آخر تک الم یجد کا یتیمن. اب اس کا ترجمہ بڑا عجیب ہے. آیت چھوٹی سی ہے, سوال بھی اسی میں, جواب بھی اسی میں. سوال کرنے والا بھی خدا, جواب دینے والا بھی خدا. سوال بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, جواب بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ فرماتے ہیں اے محبوبہ کیا ہم نے تجھے یتیم پیدا نہیں کیا؟ کتنی عجیب بات ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے فرمایا
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا کہ ساری کائنات کی روشنیاں، عنایتیں، رحمتیں، بلندیاں، یہ سب کچھ آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا۔ اب یتیم کا ایک معنی جو تیرے اور میرے ذہن میں ہے کہ جس کا بچہ بلوغت سے پہلے اپنے والد کا سایہ کھو دے اسے یتیم کہا جاتا ہے، لیکن یتیم کا ایک معنی بے آسرا بھی ہے، یتیم کا ایک معنی بے سہارا بھی ہے، یتیم کا ایک معنی لوارث بھی ہے۔ اگر یہ چار معنی ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کا ترجمہ سنیں ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما، یہاں تک سوال ہے کہ اے محبوبہ کیا ہم نے تجھے یتیم پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تجھے لوارث پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تجھے بے آسرا پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تجھے بے سہارا پیدا نہیں کیا؟ ہمارے دل میں سوال آیا کہ ربا یہ کائنات بھی سجی تو اسی کی وجہ سے، عنایتیں اسی کی وجہ سے، رحمتیں اسی کی وجہ سے، روشنیاں اسی کی وجہ سے، داڑھی کی سنت اسی کی وجہ سے، جمال اسی کی وجہ سے، کمال اسی کی وجہ سے، لیکن اسی کو یتیم پیدا کیا، بے آسرا پیدا کیا، بے سہارا پیدا کیا، لوارث پیدا کر دیا۔ آگے اللہ جواب دیتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اس فآویٰ میں جواب دے کے اللہ فرماتے ہیں اے محبوبہ ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا پھر تجھے در یتیم بنا دیا، ہم نے تجھے بے آسرا پیدا کر کے ساری کائنات کا سہارا بنا دیا، ہم نے تجھے لوارث پیدا کر کے ساری کائنات کا وارث بنا دیا۔ اور اگر فآویٰ کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہے فآویٰ کا ہم نے جگہ دی۔ کیا معنی ہے؟ وہ بولو یار، اس لفظ جگہ پہ انشاءاللہ تقریر ختم کریں گے تو پتہ چلا کہ مسئلہ جگہ کا ہے۔ مسئلہ کس کا؟ اونچی آواز میں سارے رل کے آنکھو، سارے مل کے آنکھو، مسئلہ جگہ کا ہے۔ جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں آ گئے، جو درمیان میں آئے وہ درمیان میں بیٹھے، جو آخر میں آئے وہ آخر میں بیٹھے۔ اب مسئلہ جگہ کا ہے، پردادے کی اولاد لڑتی ہے جگہ ہماری، دادے کی اولاد لڑتی ہے جگہ ہماری، باپ کی اولاد لڑتی ہے جگہ ہماری، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے کہ جگہ ہماری۔ اب جب ہر طرف جگہ کی بات آ جائے تو ایک جگہ اس آپ کے کوٹھلا شیخاں کے پیچھے جنگل میں ہوگی، وہ آپ کو 50,000 روپے مرلہ میں مل جائے گی۔ ایک جگہ آپ کے اس مین چوک میں ہوگی، وہ آپ کو 50 لاکھ روپے میں مرلہ بھی مشکل ملے گی۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ جگہ کا مسئلہ ہے، جو پہلے آئے گا جسے پہلے جگہ ملے گی اس کی جگہ بھی اعلیٰ ہوگی، عرفہ ہوگی، بلند ہوگی، بالا ہوگی۔ میں نے کہا یہ سارا اصول تیرے اور میرے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن آمنہ کے در یتیم کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عنوان ختم نبوت ہے۔ تو ذرا سنیے گا، آمنہ کے در یتیم 1,24,000 پیغمبروں کے آخر میں آئے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ وہ دلہا بن کر آئے، ہمیں کہا گیا کہ وہ وارث بن کر آئے، ہمیں کہا گیا وہ سردار بن کر آئے، ہمیں کہا گیا کہ وہ مالک بن کر آئے، ہمیں کہا گیا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ لیکن دل میں سوال پیدا ہوا، 1,24,000 نبی لائن میں کھڑے ہیں، صف بندی میں کھڑے ہیں، لائن بنا کے کھڑے ہیں، آخر میں جو آئے گا وہ آخر میں ہی تو کھڑا ہوگا۔ لیکن میرے نبی کی بات آئی، اصول بدل گیا، 1,24,000 پیغمبر لائن بنا کے کھڑے ہیں، میرے نبی سے آخر، میرے نبی سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ جب آمنہ کے در یتیم تشریف لے کر آئے، علماء کا کثیر مجمع موجود ہے، ذرا میرا تحفہ سنیے گا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جب آخر میں آئے، حضرت عیسیٰ کے قریب آئے، میرے دل میں خیال آیا حضرت عیسیٰ ذرا ریکارڈ کر لیں، ذرا عزت دے دے، ذرا میرے نبی کا چرچا عام کر دیں۔ لیکن میرے قدموں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب حضرت عیسیٰ کی نظریں آمنہ کے در یتیم کی آنکھوں میں پڑی۔ اب حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے لیے راستہ چھوڑ کے کہا، اے محمد آپ کی جگہ میرے پیچھے بھی نہیں ہے، میرے برابر بھی نہیں ہے، آپ آگے چلے جائیں، آپ کی جگہ آگے ہے۔ میرے نبی آگے بڑھتے چلے گئے، قصہ مختصر، درمیان میں پہنچے، اسحاق بھی ملے، ہارون بھی ملے، یوسف بھی ملے، یعقوب بھی ملے، داؤد بھی ملے، یونس بھی ملے، شعیب بھی ملے، لوط بھی ملے، ہود بھی ملے، سمود بھی ملے۔ 1,24,000 نبیوں کی درمیانی صف میں جب آمنہ کا در یتیم پہنچا تو حضرت اسحاق سے ہارون تک تمام نبیوں نے میرے محبوب کو راستہ دے کر کہا، اے محمد آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ ہم سے بھی آگے چلے جائیے۔ میرا نبی اور آگے چلا گیا، بڑھتے بڑھتے پہلی صف کے قریب پہنچا۔ میرے دل کی حسرت ہوئی کہ حضرت آدم اگر میرے نبی کو اپنے برابر میں کھڑا کر لے تو میرے دل کی تمنا پوری ہو
بڑھ جائیں، لیکن میں حیران تب ہوا جب حضرت آدم کی نظر آمنہ کے درے یتیم پہ پڑی۔ پہلی صفحے آدم بھی کھڑے ہیں، شیش بھی کھڑے ہیں، یوشع بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں۔ ان تمام نبیوں نے جب آمنہ کے درے یتیم کو دیکھا تو راستہ دے کر کہنے لگے اے محبوبہ آپ کی جگہ ہمارے برابر بھی نہیں ہے، آپ ہم سے بھی آگے بڑھ جائیے۔ میں نے کہا ربا یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ سب کو جس کے صدقے نبوت ملی ہے، محمد میرا ہے، جس کی وجہ سے جس کے صدقے سے عنایتیں ملی ہیں، محمد میرا ہے۔ اب دنیا کو بتا دو اس کی جگہ وہ ہے جو آدم نے دی ہے۔ میں نے کہا ربا یہ کیا ماجرا؟ یہ آیا تو آخر میں ہے لیکن جگہ پہلی صف سے بھی آگے نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا اللہ کے بندے یہ میرا محبوب پیغمبر ہے، لجپال ہے، دلدار ہے، منٹار ہے، جانشار ہے، وفادار ہے، جانباز ہے، با وفا ہے، میرا قریبی ہے، میرا لاڈلا ہے۔ اس یاد رکھو اس کے برابر بھی کسی کی جگہ نہیں ہو سکتی اور اس سے آگے بھی کسی کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں نے کہا پھر یہ بھی کہہ دوں قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمت، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ بات جگہ پہ ہوگی۔ کس پہ ہوگی؟ بلند آواز سے کس پہ ہوگی؟ آمنہ کے در یتیم جس کمرے میں آئے، علماء بیٹھے ہیں وہاں پہ چراغ کے اندر جلانے کو تیل بھی نہیں۔ میں نے کہا ربا یہ کیسا ظلم ہے؟ محبوب جس گھر میں آ رہا ہے وہاں پہ چراغ میں دیا جلانے میں تیل بھی نہیں۔ میں نے یوں سوچا کہ اندھیرے میں نبی آیا۔ اللہ کا جواب یہ تھا اللہ کے بندے اب محمد ہی آ گئے، اب روشنی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممتاز صاحب بڑا زور لگنا سی لالے ہیں یہ بندے نہیں نال چھوڑ رہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ آج میں وعدہ لے دینا اگلی باری دیگاں پکڑ گیا انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جس گھر میں آمنہ کے در یتیم آئے چراغ میں تیل نہیں، ابھی اماں کے پیٹ میں ہیں، ابا چلے گئے، جب دنیا میں تشریف لائے حلیمہ اٹھا کے لے گئی، حلیمہ کے گھر سے واپس آئے تو اماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ اب دادا کی قصے میں آئے تو دادا بھی دنیا سے داغ مفارقت دے گئے۔ میں نے کہا ربا یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری اس میں ایک حکمت ہے۔ میں نے کہا ربا کیا حکمت ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو جان بوجھ کے یتیم پیدا کیا۔ میں نے کہا ربا کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں آنے والے ہر بچے کی پیدائش کے بعد اس کی زبان سے پہلا لفظ اماں نکلتا ہے، ابا نکلتا ہے، بابا نکلتا ہے، ماما نکلتا ہے، امی نکلتا ہے، ابو نکلتا ہے، لیکن مجھ رب کو گوارا نہیں کہ یہ آمنہ کا لال دنیا میں آئے یہ بھی وہی کہتا رہے۔ میں نے اسی وجہ سے اسے یتیم پیدا کیا کہ کائنات کا ہر بچہ ابو کو پکارے گا، اماں کو پکارے گا، لیکن جب محمد آئے گا یہ امی بھی نہیں کہے گا، یہ ابا بھی نہیں کہے گا، یہ پہلے لفظ جو زبان سے نکال لے گا وہ اللہ کا نام لیتا نظر آئے گا۔ توحید پرستو اسی کو اللہ کا عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ میں پھر واپس لوٹ رہا ہوں کہ آمنہ کے در یتیم جس گھر میں آئے، ہم کہتے ہیں کہ دائیاں کچھ آئیں، ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، دائیاں کچھ آئیں، علماء بیٹھے ہیں ناراض مت ہوئیے گا، دائیاں آئیں، ایک آئی تے آ کے چھڑ گئی، دوجی آئی ویکھ کے چھوڑ گئی، تیجی چوتھی پنجویں 10ویں 15ویں آئی میرے محبوب نو لے کے نہیں گئی۔ ہم سب یہ کہتے ہیں، میرا آپ سے کٹھیالہ شیخ والا کے غیرت مند لوگوں سے یہ سوال ہے، ان دائیوں کی میرے آقا کے آگے اوقات کیا ہے؟ اوقات کوئی ہے؟ وہ کوئی ہے؟ پھر ہم سب یہ کیوں کہتے ہیں ایک آئی تے چھڑ کے چلی گئی؟ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلی آئی، اس نے پوچھا آمنہ گھر میں لال ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، ساتھ ہی کہنے لگی مال بھی ہے؟
میں نے کہا نہیں، چھوڑ کے چلی گئی۔ دوسری آئی، چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا، بڑا لفظ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مال لال دیکھ کر نہیں آئیں، یہ مال دیکھ کر آئیں، اور ان کی اوقات ہی نہیں کہ محمد ان کے حصے میں آئے، ان کی اوقات ہی نہیں۔ اگلا جملہ جو میں آپ کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے رب کو گوارا ہی نہیں کہ محمد کے ارد گرد کوئی لالچی آئے، میرے رب کو گوارا ہی نہیں۔ آپ دائیوں تک سفر کرتے رہیں گے، میری نظر ابو بکر پہ پڑے گی، میری نظر فاروق اعظم پہ پڑے گی، عثمان و علی پہ پڑے گی۔ اور عجیب بات کرنے لگا ہوں، یہ دائیاں آئیں اور چھوڑ کے گئی۔ میں نے کہا پھر وہ آئی جسے بھیجا گیا۔ اور عجیب بات ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے حلیمہ نے آ کے مجھے پوچھا لال ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے خود ہی آگے سے کہہ دیا مال نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے مال کا پوچھا ہی کب ہے؟ اور علماء بیٹھے ہیں کہ عرب کا رواج جو تھا کہ بچے حلیمہ جیسے دائیوں کے گھر جاتے کیوں تھے کہ وہاں پہ اچھا گھی ملے گا، اچھی خوراک ملے گی، اچھی تربیت ہوگی، خالص زبان بولیں گے، کھلا ماحول ہوگا، یہ بچے صحت مند ہو کے آ جائیں گے۔ یہی وجہ تھی، اور بولو یار یہی وجہ تھی۔ لیکن مولانا ضیاء القاسمی مرحوم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھیے کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں کہ یہ اچھے صحت مند ہو کے آئیں۔ یہ ساری عورتیں اس نیت سے آئیں کہ ہم ان بچوں کو لے جائیں گی، اپنی بھی کمائی کریں گی، انہیں بھی کھلائیں گی۔ لیکن جڑی محمد نو چاون آئی وہ خود بھی بیمار ہے، جو محمد کو اٹھانے آئی وہ خود بھی بیمار، جس سواری پہ آئی وہ سواری بھی بیمار۔ اور جب حلیمہ نے آمنہ کے در یتیم کو اٹھایا، رب کعبہ کی قسم حلیمہ کہتی ہے میں صحت مند ہو گئی جب میں محمد کو لے کر ڈاچی پہ بیٹھی تو ڈاچی بھی ہوائی جہاز ہو گئی۔